رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں میں فخر سے بتائے کہ ہم نے گناہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائیں گی سوائے ان کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہرے کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی اور جاہلیت کی بات کرتی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، تھکاوٹ، غم، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسری کی خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز سے نہیں بھر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی تو گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کا ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راحت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں بنانے والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا ان خرابیوں کا علم ہو جائے تو مجھے معلوم ہے کہ کوئی سوار تنہا ایک رات بھی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائیں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر سے دوسرے کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: فضول گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی احکامات ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جس کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہو اور اس نے ان کے درمیان ناانصافی کیا ہو تو قیامت کے دن میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے قرآن کو پڑھا اور پھر اس نے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا تو اللہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ عزم میں ہوگا یعنی کوڑی ہوگا۔
ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی صورت یا آیت آتی ہو وہ پھر بھول جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوں گی، نہ دلیل ہوں گی، نہ نجات کا سامان ہوں گی، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، قارون، حمان اور آبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی۔ آپ نے فرمایا کہ ڈکار کم کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہی بھوکا رہے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک کے پیٹ بھرا رہتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتراوے کے لباس پہنا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ذرا سی زمین بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے دن 7ویں زمین تک کے اندر دھسا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو علم کی بات پوچھی گئی، وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کے لگام ڈالی جائیں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو اندھیرے میں جانے والے کو خوشخبری سنا دو، ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری، ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، تم دوا کیا کرو اور حرام چیزوں سے دوا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو اس سے بہت لمبا اور چوڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کاٹا، کباڑ، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی باتیں مسجد میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی پرواہ نہ ہوں گی، یعنی ان سے خوش نہ ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز سوائے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات یعنی علم کو سکھانا یا سیکھنے جانا، اس کو حج کے برابر کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہندی میں 50 حدیثیں جو ہندی ترجمے کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی 50 حدیثیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں آنے والی ہے، اسی لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔